السلام علیکم، میں ہوں ساحل الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں سب رنگ۔ آج میں عائشی بٹ صاحبہ کے ساتھ موجود ہوں، جو خواجہ سرا کمیونٹی کی ہیڈ بھی ہیں، مطلب گرو بھی ہیں، چیئر پرسن بھی ہیں۔ اچھا، میں ان سے جاننا چاہتا ہوں خواجہ سرا کے بارے میں۔ خواجہ سرا جب پیدا ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو کیسے پہچان ہوتی ہے، اور اس کے گھر میں کیا رسپیکٹ ہوتی ہے، مطلب کتنے حالات کے ساتھ مشکل حالات ہوتے ہیں جن کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں کسی اور کے بارے میں جاننے سے پہلے میں ان کی لائف کے بارے میں، ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جب پیدا ہوئے تو گھر کے کیا حالات تھے، پھر ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ذرا بتائیے گا اپنے بارے میں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام عائشی بٹ ہے۔ خواجہ سرا ایک اسٹرگل کا نام ہے۔ خواجہ سرا ایک حقیقت ہے جسے زمانے نے تلخ حقیقت بنا دیا ہوا ہے۔ میں خود ایک پولیٹیکل فیملی سے بلانگ کرتی ہوں۔ میرا باپ پولیٹیشین میں تھا، میرا بھائی پولیٹیشین میں ہے، اور میرا ایک بھائی بہت بڑا لائر ہے، اور میں کیتھیڈرل سے پڑھی ہوں۔ تو میری خود فیملی مجھے آن نہیں کیا، ہماری فیملی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں۔ فیملیاں تو ایکسیپٹ کرتی ہیں، ایک ماں کے 7 بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ ایب نارمل ہوتا ہے تو اس کو ماں لولا لنگڑا کانا بچہ اس کو لے کے ماں گھوم سکتی ہے نا، تو خواجہ صاحب کو ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی، ساتھ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اس لیے کہ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی، یہ ہم لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، یہ گھر والوں کو آن نہیں کرنے دیتے، اور گھر والے مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں گھروں سے کک آؤٹ کروا دیا جاتا ہے۔ آپ کو کتنے عرصے بعد آپ نے گھر چھوڑا، اور گھر چھوڑنے کے بعد کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہ بتائیے گا سر۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میں تو ایک ہائی فائی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، تو میں نے میٹرک کیا، میں کیتھیڈرل سے پڑھی ہوں۔ تو جب میں 16 سال کی عمر میں جب میں نے میٹرک کیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ میرے میں کوئی کمی ہے، کیونکہ جس زمانے میں میں نے میٹرک کیا 40 ایئرس پیچھے چلے جائیں، ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہو سکتا لڑکی کیا ہے لڑکا کیا ہے۔ تو جب میں گھر آ گئی ہوں تو یہ خواجہ سرا کی ڈیفینیشن ہے سرا، محلوں میں بسنے والے۔ یہ عزت کا نام تو ہمیں 2009 میں ملا، جب ہم لوگ افتخار چودھری صاحب کے پاس اسلام آباد گئے ہیں، تو اپنے رائٹس کے لیے ہمارے لیے انہوں نے احکامات جاری کیے، لیکن سوائے آئی ڈی کارڈ پہ کسی پہ عمل درآمد نہ ہوا، اور ایک یہ ہمارا نام خواجہ سرا۔ اس سے پہلے ہم لوگوں کو خسرا، کھجڑا، ہیجڑا، پتہ نہیں کن کن ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ تو میرا بھائی میں سے بڑا تھا، وہ بازار میں گیا، اس کو دوست نے اس کو کہا کہ اوئے تیرے کچ خسرا ہے، تو ظاہر ہے وہ لڑکا تھا، اس کو برا لگا۔ تو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ پہلے کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا تھا تو خواجہ صاحب کے لوری دیتے تھے، اور کسی کی شادی ہوتی آ کے سیرا گاتے تھے۔ تو بچپن میں ہمارے گھر بھی خواجہ صاحب آیا کرتا تھا۔ تو جب بھائی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں اپنا گھر چھوڑ کے اپنے اسی گرو کے پاس آ گئی۔ اس کے بعد میرا زندگی کا سفر چل نکلا۔ ان کی پہچان کیا ہے، یہ اپنی پہچان خود کروا دیتے ہیں۔ یہ سول قدرتی ہوتی ہے، ان میں بھی 2 آپشن ہوتی ہیں، ایک مرد خواجہ سرا، ایک عورت خواجہ سرا۔ کہتے ہیں کہ میں بائی برتھ ہوں، میں عورت خواجہ سرا ہوں، اور جو مرد خواجہ سرا ہوتے ہیں وہ اچھے خاصے مرد ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی سول عورتوں والی ہوتی ہے، عورتوں والی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں اویئرنیس نہیں ہے، ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ میں آؤٹ آف کنٹری بھی گئی ہوں، وہاں پہ یہ عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں اویئرنیس ہونی چاہیے۔ خواجہ صاحب ہی ہیو 2 برین، یہ عورت مرد دونوں کا کام دے سکتے ہیں، یہ اچھے شیف ہو سکتے ہیں، اچھے بوتیک اچھے پارلر چلا سکتے ہیں، اگر ان کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ جیسا کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ خواجہ سرا یا مطلب جو بھی آپ کی کمیونٹی کے ہیں، کہ یہ زیادہ تر اشاروں پہ یا بھیک مانگنا، یا مطلب کہ آج کل دیکھا جا سکتا ہے روڈوں پہ مطلب کہ لوٹتے ہیں لوگوں کو، گاڑیاں روکتے ہیں، لوٹتے ہیں لفٹ مانگ کے۔ تو کون لوگ ہیں؟ ایسا ہے کہ یہ حرکتیں تو عورتیں بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی سیکس ورکنگ میں ہیں، اور مرد بھی ہیں، تو خواجہ صاحب اکیلے تو نہیں ہیں۔ یہ بیچارے تو اتنے معصوم ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، فرسٹ آف آل وہی آ گیا نا کہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہر ہنر جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ان کے لیے ٹیکنیکل ادارے بنانے چاہیے تاکہ یہ ہنر سیکھیں، کام سیکھیں، یہ بیگنگ نہ کریں۔ آپ دیکھیں، کبھی آپ تھانے جائیں، کچہری جائیں، جیلوں میں جائیں، آپ کو عورتوں، مردوں، بچوں سے جیلیں بھری پڑی نظر آئیں گی، لیکن آپ کو کبھی خواجہ صاحب نظر نہیں آئے گا۔ نہ یہ ادھر کا مال ادھر کرتے ہیں، نہ پیٹرول پمپ جلاتے ہیں، نہ بسیں لوٹتے ہیں، نہ کسی کا مرڈر کرتے ہیں۔ جو یہ تو اتنے معصوم ہیں کہ
بھیک مانگ کے کھاتے ہیں. یہ پچھلے دنوں ان پہ ایک ایشو بنایا گیا وہ کھاریاں والا. تو ظاہر ایک جانور ہے, اگر آپ اس کے پاؤں رکھے گو تو اپنے بچاؤ کے لیے وہ بھی بولے گا. تو یہ تو پھر انسان ہے. اس پولیس والے نے بدتمیزی کی, اس نے اس کو ماں کی گالی دی. آخر سے اس نے بھی ماں کی گالی دی. گالی تو ماں کی کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. پولیس والے نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا, اس نے منہ پہ تھپڑ مار دیا. زیادتی دونوں کی تھی. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ پولیس والے اپنی زیادتی دکھا رہے ہیں اور خواجہ صاحب کو نہیں دکھا رہے, جن ان کو اس خواجہ صاحب کو تھانے لے جا کے 2 ڈالے بلوائیں جیسے وہ کوئی بہت بڑا کریمنل یا بدماش ہے. اور خواجہ صاحب کی جگہ اگر کوئی پرائم منسٹر کا بیٹا ہوتا تو آپ لوگ اس کو کتنی عزت سے لے کے جاتے. اس بچہ آپ لوگ اپنی چوٹیں دکھا رہے ہیں, اور جو خواجہ صاحب کو آپ لوگوں نے مارا ہے وہ آپ نے نہیں دکھایا. دوسرا یہ, جب سے میری وزیر اعلیٰ مریم نواز ان کی میں ایک سپیچ سن رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ٹرانسجنڈر کے بارے میں کچھ سوچوں گی, اور جب سے یہ ایشو اٹھایا گیا ہے, پہلے یہ کھاریاں والا واقعہ ہو گیا, اب پچھلے دنوں میں دیکھ رہی ٹی وی پہ جی خواجہ صاحب وہ خواجہ رؤوف حسن کی پی ٹی آئی کا اس کو مار رہے ہیں. یہ بیچارے تو مکھی نہیں مار سکتے, یہ تو بھیک مانگنے جاتے ہیں. میں کیا کہہ سکتا, یہ تو دعائیں دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اگر یہ خواجہ صاحب مانگنے میں جاتے ہیں تو کیا یہ بٹوے میں چھری لے کے جاتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی بھیک نہیں دے گا تو اس کا پیٹ پھاڑ دیں گے؟ آپ لوگ کتنا غلط دکھاتے ہیں. اور وہ جو لوگ رؤوف حسن کو مانگ رہے ہیں انہیں بوٹ پہنے ہوئے ہیں, انہیں بیچاروں کے پاس وہ کینچی چپل نہیں ہوتی ہے, اور اوپر سے انہیں گرم چادریں لی ہوئی ہیں. آپ لوگ جائیں جا کے ان کا پتہ کریں کہ وہ لوگ کون تھے. پلیز آپ خواجہ صاحب کو بدنام نہ کریں. اگر ان کو 76 ایئرز کے بعد اگر ان کو کوئی عزت مل رہی ہے تو یہ بھی اپنے اسی ملک کا حصہ ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, اسی نبی کی امت جس کی آپ امت ہیں. تو پلیز آپ ان کو رسوا نہ کریں, ان کی عزت کریں, ان کی آنر کریں. آپ یہ ہیرا منڈی جو ہے یہاں پہ کب آئی, کیا ایج تھی آپ کی؟ جب میں گھر سے بھاگ کے آئی ہوں تو میں جس گرو کے پاس ہوں اسی ایریا میں رہتے تھے. تو میں 16-17 سال کی عمر میں یہاں پہ آئی ہوں, اور مجھے 42 ایئرز ہو گئے ہیں یہاں پہ, اور میں اس وقت 50+ ہوں. پہلے آپ کے گرو تھے, پھر آپ گرو ہوئے, تو یہ گرو کتنے چیلے رکھ سکتا ہے اپنے؟ گرو چیل نہیں رکھتا. میں نے وہی آپ کو بتایا نا کہ فیملیاں جو انہیں کا ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں سے کک آؤٹ کروا دیتے ہیں. تو پھر ظاہر یہ جو گرو ہوتے ہیں, جو پیار ان کو پیرنٹس سے ملنا چاہیے وہ ان کو پیار دیتے ہیں. گرو کے پاس جتنے بھی بچے آئیں گے گرو ان کو لک آفٹر کرے گا, ان کا خیال رکھے گا. تو گروؤں کے پتہ نہیں کتنے چیلے ہوتے ہیں. لیکن وہی میں کہہ رہی ہوں, ان کو اگر وہ پیار گھر میں ملے گا تو یہ گروؤں کے پاس کیوں آئیں گے؟ آپ کے گھر والوں کو کب پتہ چلا کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں؟ بچپن میں ہمارے گھر میں بہت بڑا کھانے کا ٹیبل لگتا تھا, تو سارے بہن بھائی ٹیبل پہ کھانا کھاتے تھے. تو میں روٹی پہ سالن ڈال کے نا تو میں سارے گھر میں گھوما کرتی تھی. اور ابھی مجھے اپنی ماں کی بات یاد آتی, میں اموشنل ہونا چاہتی, رونا نہیں چاہتی. تو میری ماں کے پیچھے سے آواز آتی تھی, نہیں تم مانگ کے کھانے ہوتے سر نہ بہ کے روٹی کھا. تو ظاہر میری ماں کو پتہ تھا, ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے. جب آپ ہیرا منڈی کی گلیوں میں آئے کتنی مشکل ہوئی اپنی زندگی کو سروائیو کرنے میں؟ کوئی مشکل نہیں. فنکشنز کرتے تھے ہم لوگ بیاہ شادیوں پہ بلاتے تھے, اور اس وقت تو انٹرٹینمنٹ بھی یہی تھی. بڑا کمایا, خوب کمایا. میں نے میکسیمم 2 کروڑ روپیہ لگا کے میں نے اپنے خواجہ صاحب کے لیے ایک گھر بنایا جس کا نام میں نے بے گھر فاؤنڈیشن دا رائٹ فار خواجہ صاحب رکھا ہے. وہاں پہ میں اپنے 50+ خواجہ صاحب رکھتی ہوں. کسی کو HIV پازیٹیو ہے, نیگیٹیو ہے, ہیپیٹائٹس C ہے, B ہے, وہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں. اور ایک نل کا گھر میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے بنا دیا ہے, اور جو میں ساری زندگی کمایا تھا وہ وہاں پہ لگا دیا. آپ کو کبھی زندگی میں پیار تو ہوا ہوگا؟ ظاہر ہے آدم علیہ السلام کو انہوں نے گندم کا دانہ کھایا تھا, تو بی بی ہوا ان کے لیے پیدا کی گئی. تو ظاہر جو انسان گندم کا دانہ کھائے گا تو اس کو تو ظاہر یہ طلب محسوس ہوگی, پیار ہوتا ہے. کہ کہتے ہیں جوانی چ کیڑا رکھ جڑا نہیں ڈولتا. تو ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی پیار ہوتا ہے. مجھے بھی پیار ہوا تھا, اور میں اپنے دوست کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری بھی گئی ہوں. اٹلی رہ کے آئی تھی میں, سنگاپور گئی ہوں, پتایا گئی ہوں, کافی جگہ گھوم کے آئی ہوں. لیکن ہم انکمپلیٹ ہیں, ہمارا پیار کمپلیٹ نہیں ہوتا. ہم تو وہ ڈیکوریشن پیس ہیں, پھول ہیں. آپ ہم کو دیکھ تو سکتے لیکن ہمیں سونگ نہیں سکتے. آپ کے پاس میں نے سنا ہے کافی بڑے بڑے لوگ اور سیاستدان بھی آتے رہے ہیں. چھوڑیں ایسی باتیں.
تو ظاہر جب انسان کا دور ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے فنکشن کیے ہیں. میں نے یہ جو 92 میں ورلڈ کپ ہوا تھا اس پہ بھی میں نے فنکشن کیا تھا، یہ کینٹ پولو گراؤنڈ کے سامنے، یہاں پہ یہ جاوید میاں داد، عمران خان، عبد القادر، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. ہم نے فنکشن کیا تھا اور انہوں نے میری بڑی عزت کی تھی، بڑی آنر کی تھی. جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے کہ خواجہ اسرا اور ٹرانسجینڈر اپنا جینڈر چینج کروا کے تعداد زیادہ بڑھ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ خواجہ صاحب جو وہ پیدائشی ہوتے ہیں اور جو ٹرانسجینڈر اپنا جینڈر چینج کرواتے ہیں، ظاہر ہے پھر عورتیں بھی تو لیزبین ہیں، وہ بھی تو اپنا جینڈر چینج کروا رہی ہیں. تو ظاہر ہے اگر وہ ان کو کسی ٹرانسجینڈر کو مکمل عورت بننے کا شوق ہے تو اس کے جو رائٹس ہیں، اس کے حقوق ہیں، تو ایسا ہونا چاہیے، اس کو جو اس کے دل میں اس کو کرنا چاہیے. آپ کی کون سی ایسی خواہش جو آپ کہتی ہیں کہ یہ ادھوری رہ گئی؟ ہاں، میری یہ خواہش تھی کہ اللہ نے مجھے انکمپلیٹ کیوں بنایا. میں مکمل لڑکی ہوتی یا لڑکا ہوتا، میرا بھی گھر ہوتا، میرے بیوی بچے ہوتے، اور میں ان کے ساتھ اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہوتی. ماں کی کتنی یاد آتی ہے؟ ماں کی یاد تو کون بلاتا ہے، ماں تو بہت یاد آتی ہے. ماں تو ہماری سہیلی ہوتی ہے، خاص طور پہ خواجہ اسرا کی. اور میری ماں تو، سب کی مائیں اچھی ہوتی ہیں، اور لیکن میری تو ماں میری جنت تھی، میرے سے بہت پیار تھا، روزانہ میرے سے فون پہ بات کرتی تھی. بس ان کو ملے جب سے امی کی ڈیتھ ہوئی ہے، دوبارہ میری فیملی کبھی میرے سے رابطہ ہی نہیں کیا، نہ میں کبھی ان سے ملی. کہا جاتا ہے کہ خواجہ اسرا کی دعا اور بد دعا سے ڈرنا چاہیے. بد دعا تو جانور کی بھی لگ جاتی ہے. اور ایک بندہ جب چھوٹا سا اپنے گھر سے نکل آتا ہے، آپ دیکھیے میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، لائٹ آف ہو جائے گی تو ظاہر میں ایک زندہ قبر میں دفن ہوں. تو جو ظاہر جو انسان اکیلا ہوگا، اپنے اللہ سے لو لگائے گا، اپنے اللہ سے باتیں کرے گا، تو ظاہر پھر اس کی دعا بد دعا تو لگے. اپنی زندگی کے بارے میں کیا ایسی چیز ہے جو چینج کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے نکال دینا چاہتے ہیں؟ میں نے تو اپنے کو مکمل چینج کر لیا. صبح اٹھتی ہوں، فجر کی نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک پڑھتی ہوں، اس کے بعد پھر کمیونٹی کے لیے کام کرتی ہوں. میں تو اپنی زندگی اپنی یہ کمیونٹی کے لیے صرف کر دی ہے. میرے دل میں اب کوئی خواہش نہیں. جو دیکھنے والے ہیں ان کو کوئی پیغام؟ دیکھنے کو یہی پیغام دوں گی کہ خدارا یہ خواجہ سے آپ کے بہن بھائی ہیں، ان سے امتیازی سلوک نہ کریں. اگر آپ ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، یہ آپ کو دعا دیں گے. شاید آپ کے علم میں نہیں کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی چابی خواجہ صاحب کے پاس ہے. جو اتنے پاک لوگ ہیں، آپ ان کو آن کریں، ان کو ایکسیپٹ کریں. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہے، اس کو اپنے عام بچوں سے زیادہ پیار کریں اور ان کے ہاتھ پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں. میں ہوں ساحل الیاس اور میرے ساتھ تھیں عائشی بٹ، جن کی باتیں آپ نے سنی، جن کی زندگی کے بارے میں آپ نے جانا. مجھے دیں اجازت، دیکھتے رہیں سب رنگ. اللہ حافظ.